بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گردوں پر دو امراض سب سے زیادہ مضر اثر ڈالتے ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر۔ اگر آپ ان دونوں کو قابو میں رکھ لیں تو آپ گردوں کے 90% امراض سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، فریض علاج سے بہتر ہیں۔ گاجر کا رس روز پینے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیاز کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں پر لگانے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ لیموں کا رس اور سرکہ ملا کر دانت صاف کرنے سے کیڑا نکل جاتا ہے۔ یہ دانتوں کو چمکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ چنے کے آٹے کو دہی میں ملا کر جلد پر لگائیں، یہ جلد سے مردہ خلیات ہٹا دیتا ہے۔ پیاز کا سوپ سردیوں میں پھیپھڑوں کی نالیوں کے لیے مفید ہے، یہ بخار کے اثرات کم کرتا ہے۔ ناظرین، سیب کا سرکہ صبح خالی پیٹ پینے سے شوگر متوازن رہتی ہے، یہ جگر کے افعال کو درست کرتا ہے۔ لیموں کے بیجوں کو سکھا کر سفوف بنا کر پانی کے ساتھ لے لیں، یہ جسم سے فاضل چربی خارج کرتا ہے۔ زیتون کے تیل میں لہسن ابال کر بدن پر مالش کرنا نہایت مفید ہوتا ہے، یہ تیل خون کی روانی بڑھاتا ہے۔ زعفران کو دودھ میں ملا کر پینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، یہ دماغ کو ہلکا اور پرسکون رکھتا ہے۔ ایک چمچ سونف گرم پانی میں ملا کر پینے سے متلی رک جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ابال کر پینے سے سردیوں میں کھانسی رک جاتی ہے۔ کھجور کے گودے میں بادام پیس کر کھانے سے دماغی اور اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یہ نسخہ مردانہ طاقت بحال کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، الائچی پانی میں ابال کر پینے سے گلے کی سوزش ختم ہوتی ہے، یہ نسخہ آواز کو سریلی اور صاف بناتا ہے۔ سبزیوں کا استعمال قبل از وقت موت کے خطرے کو 27% تک کم کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سبزیوں کا استعمال آپ کی لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے کی صلاحیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے، اور یہ کینسر، دل کی بیماریوں اور دماغی کمزوری جیسے خطرناک امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، مشہور تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا، تو فرمایا، مجھے اس کے بچوں پر ترس آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھ رہا اور آپ اس کے بچوں پر ترس کھا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے، اس لیے ترس آ رہا ہے کہ یہ ان کا بڑا ہے اور وہ اس سے سیکھیں گے۔ ناظرین، انار کے چھلکوں کا سفوف شہد کے ساتھ چٹکی بھر روز کھائیں، یہ پرانی سے پرانی زکام کو ختم کرتا ہے۔ پودینے کے عرق میں لیموں ملا کر پینے سے گرمی کے اثرات ختم ہوتے ہیں، یہ جسم کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ گاجر آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے اور آنکھوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ سامنے آنے والی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ گاجر میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گاجر کھانا قبض کو روکتا ہے اور بڑی آنت کے کینسر سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ گاجر جسم میں بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کنٹرول کر کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکے سکھا کر چائے کی طرح ابال کر پینے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے، یہ خون کی نالیوں کو کھول کر دل کو ہلکا کرتا ہے۔ پودینہ اور سونف کا سوپ پانی میں گھول کر پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے، یہ جسم کی قدرتی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کچے پیاز کا رس کپڑے پر لگا کر بخار زدہ پیشانی پر رکھنا مفید ہے، یہ جسم کی حرارت کو قدرتی طور پر نیچے لاتا ہے۔ چاول کے پانی میں شہد ملا کر پینا معدے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ انار کا ایک کپ دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے، اعصابی افعال کو بہتر بناتا ہے اور پٹوں کی مضبوطی میں مدد دیتا ہے۔ تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ انار گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو روک سکتے ہیں۔ انار الزائمر جیسے دماغی امراض سے بچاؤ اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ انار کا جوس موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسم میں پیدا ہونے والے سوزش کے عناصر کو کم کرتا ہے۔ چونکہ دائمی ورم دل کی بیماریوں اور ذیابیطس کا بڑا سبب بنتا ہے، اس لیے انار کا استعمال ان بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم مضبوط، ذہن پرسکون اور جلد نکری ہوئی ہو، تو رات کو سونے سے پہلے
ہلدی والا دودھ پینا اپنی عادت بنا لیں۔ اکثر لوگ جسمانی درد، جوڑوں کی سوجن، کمزور مدافعتی نظام یا نیند کی کمی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن مفید بات یہ ہے کہ ہلدی والا دودھ ان سب مسائل کو قدرتی طور پر حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی درد میں آرام دیتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے تاکہ جسم بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، ہلدی والا دودھ نیند کو بہتر بناتا ہے اور ذہن کو سکون دیتا ہے، جلد میں نکھار لاتا ہے اور چہرے کی رنگت صاف کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم سے فری ریڈیکل خارج کرتے ہیں، جس سے بڑھاپے کی رفتار سست ہوتا ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم اور دودھ کی طرح ہوتی ہے، دونوں مل کر جسم کو متوازن گرمی اور غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ ہلدی والا دودھ کن لوگوں کو پینا چاہیے؟ جوڑوں کے درد یا سوجن والے افراد کے لیے بہترین دوا ہے، جنہیں نیند کی کمی یا ذہنی تکن ہو۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد کے لیے مفید ہیں۔ خواتین کے لیے حیض یعنی پیریڈز کے دوران خاص طور پر مفید ہیں۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے کے دوران کن لوگوں نے احتیاط کرنی ہے؟ جنہیں معدے میں جلن کا مسئلہ ہو۔ گرم مزاج افراد روزانہ زیادہ استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض بغیر چینی کے پی۔ ناظرین، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نجات 3 چیزوں میں ہے: حلال کھانا، فرائض کی ادائیگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی۔ آج کے دور کی مصروفیات نے نیند کا اوسط دورانیہ 6 گھنٹوں تک پہنچا دیا ہے۔ طبی ماہرین 7 سے 8 گھنٹے تک کا سونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہاں ایسے ہی نقصانات بتائے جا رہے ہیں جو کم نیند لینے والے افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بینائی کی کمزوری۔ نیند کی کمی بینائی کی کمزوری، دھندلا پن اور ایک ہی جگہ 2 نظر آنے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگ کر گزارتے ہیں، اتنی ہی بینائی میں خرابی کا امکان بڑھتا ہے۔ قبل از وقت بڑھاپا۔ نیند کی بہت زیادہ کمی آپ کی جلد کو تیزی سے بڑھاپے کی جانب دھکیل دیتی ہے۔ کی وجہ جسم میں تناؤ کا باعث بننے والے ہارمون کولیسٹرول کی زیادہ مقدار ریلیز ہونا ہے، اور اس کی کمی جلد کو ہموار اور جوان رکھنے والے پروٹین کو کام نہیں کرنے دیتی۔ سر درد۔ ماہرین اس حوالے سے پر یقین نہیں کہ نیند کی کمی سر درد کا باعث کیوں بنتی ہے، مگر ایسا ہوتا ضرور ہے۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں آدھے سر کا درد ہونے لگتا ہے، جبکہ ہراٹے لینے والے 36 سے 58% افراد صبح سر درد کا شکار ہوتے ہیں۔ موٹاپا۔ کم نیند کے نتیجے میں لوگوں کا جسمانی ہارمون توازن بگڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کی اشتہا، خاص طور پر بہت زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اپنی خواہشات پر کنٹرول کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے، اور یہ دونوں بہت خطرناک امتزاج ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ موٹاپے کی شکل میں نکلتا ہے، جبکہ تھکاوٹ کا احساس الگ ہر وقت طاری رہتا ہے۔ چڑچڑا پن۔ بے خواب راتوں کے نتیجے میں چڑچڑے پن اور جذباتی پن کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی، جس میں بتایا گیا کہ منفی جذبات نیند متاثر ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس سے کام کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، میٹھے مشروبات میں موجود چینی کی زیادہ مقدار سے جسم میں بلڈ گلوکوز اور انسولین کی سطح میں برق رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے، جس سے جسمانی وزن بڑھتا ہے اور جگر میں چربی جمع ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام ام جعفر تھا۔ انتہائی صحیح تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی۔ اس راستے پر 2 اندھے بیٹھے ہوتے، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے ام جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ ام جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کرتا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ ام جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بنی ہوئی مرئی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرئی ملتی وہ اپنی مرئی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ام جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو ام جعفر کا فضل طلب کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا۔ اس سے سوال کیا، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں،
مجھے صرف ایک بنی ہوئی مرئی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ ام جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بنی ہوئی مرئی میں 10 دینار ڈال کر دیتی رہی۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ ام جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ ناظرین، معذرت کے بارے میں یہ اہم اصول یاد رکھیں۔ معذرت کہیں تو اپنی غلطی کی مکمل ذمہ داری لیجیے، اگر مگر لیکن استعمال کر کے اسے ہلکا نہ کریں۔ توجیحات کے ساتھ پیش کیے گئے سوری دل سے نہیں ہوتا۔ مکالمے اور معذرت کو باہم یکجا نہ کریں۔ معذرت کرتے وقت آپ کے جملے سے یہ تاثر جانا چاہیے کہ آپ واقعی شرمندہ ہیں۔ مثال کے طور پر، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے احساس ہے کہ میری بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، مجھے تمہاری فیلنگ کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ اچھا مجھ سے کہو میں کیسے اس سچویشن کو بدل سکتا ہوں، میں کیا کروں کہ تمہارے دل سے ہفکی ختم ہو۔ معذرت کر کے کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ جس درجے کی تکلیف دی ہو اسی درجے پر انہیں اس تکلیف کو پروسیس کرنے کا وقت دیجیے۔ سوری کہنے کے فوراً بعد یہ توقع رکھنا کہ اب فوری طور پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جب غلطی کرے تو آئے بائے شائع کر کے معاملات ہینڈل نہ کریں۔ جو غلطی ہے اسے فیس کریں، نہ کہ ڈنر اور شاپنگ کروا کے سمجھا جائے معاملہ حل ہو گیا۔ زخم کی صفائی ہی نہیں کی تو جتنا بھی خوبصورت بینڈ ایڈ لگا دیں وہ زخم خراب ہی ہوگا۔ معذرت کرنے کو عادت نہ بنائیں۔ کوئی انسان اگر آپ کی معذرت قبول کر رہا ہے تو بار بار اسے تکلیف پہنچا کر بار بار معذرت کرنے کو اپنا شعار نہ بنائیں۔ آخری اہم بات، بغیر وجہ کے معذرت کرنے کی عادت ترک کیجیے۔ معذرت چاہتا ہوں سے شروع ہوتے جملوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اگر آپ بات کہنے پر اتنے شرمندہ ہیں تو نہ کہیں، اور اگر بات کہنے کی لائق ہیں تو آپ معذرت خواہ کیوں ہیں؟ اسی طرح تمام برا بلا کہہ دینے کے بعد آخر میں کہنا سنا معاف جیسا جملہ قطعی بے مقصد ہے۔ معافی وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور عمل میں جھلکتی ہے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی مذمت کرتا ہے اس ارادے سے کہ وہ لوگوں میں متواضع نظر آئے، تاکہ اس وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کی قدر میں اضافہ ہو اور وہ اس عمل کو اس کی ہابی گردانے۔ در حقیقت یہ بھی ریاکاری کی پوشیدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔